اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے۔ محمود غزنوی کے لیے باقاعدہ نظر بد لگانے والے ہائر کیے گئے۔ آپ کسی بھی چیز کو نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ میں آپ کو اس میں ایک عمل بتاتا ہوں، کہیں تو بتا دوں۔ جی آپ کسی بھی چیز کو نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ میں آپ کو اس میں ایک عمل بتاتا ہوں، کہیں تو بتا دوں۔ جی سر پلیز۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ مجھے نظر بد لگی ہے، میرے بچے کو، میرے گھر کو لگی، شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور صرف 11 بار پڑھیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے۔ اس وقت وہ آپ نہیں، آپ کا ہمزاد ہے، شیشے میں آپ کا عکس ہوتا ہے نا۔ جی بالکل ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ آپ اس کو دیکھتے ہی پڑھیں 11 بار بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور شیشے میں ہی پھونک مار دیں اپنے آپ کو، رزلٹ دیکھ۔ لا حول ولا قوت نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں پہ نہیں ہے نظر بد کے لیے۔ عام لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وہ علیحدہ وظیفہ ہے۔ جی بالکل۔ یہاں ہے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ شیشے میں دیکھیں، صرف 11 بار پڑھیں۔ اچھا، آپ کی گاڑی، آپ کی بیوی، بچہ، کوئی محبوب چیز آپ کی کوئی بھی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو نظر بد نہ کھائے، حسد نہ کھائے، کینہ نہ کھائے، بغض نہ کھائے، نفرت کی نظر، کینے کی نظر، حسد کی نظر نہ کھائے، آپ بے ساختہ دیکھتے ہی کہیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، زبان پہ رزلٹ ملیں گے، حفاظت۔ اس کا معنی کیا ہے کہ مولا میں بے بس ہوں، میں اس کی نظر بد سے نہیں بچ سکتا، یا کسی کی نظر بد سے نہیں بچ سکتا، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری چھتری میں دیتا ہوں، تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ اللہ پھر کر کے دکھا دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ نے تو بتایا کہ جیسے شاید کوئی بائی پروفیشن بھی یہ لوگ کر رہے ہوں، کیونکہ ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا کہ لوگوں نے قصے لکھے ہوئے ہیں کہ کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پہ لوگ اسی طرح سے، اور ان کو وہ پیڈ تھے وہ نظر بد کے لیے، وہ ان کو کہا جاتا تھا وہ 4 5 6 دن کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، اور اس کے بعد جا کے بیٹھ جاتے تھے ٹکٹکی لگا کے کہ یہ اس طرح سے میں نظر لگانی ہے، اس طرح سے نظر لگتی بھی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ قبرستان جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں نظر بد کے، اس میں اس چکر میں بیچارے لوگ جو فوت ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ۔ تو یہ اتنی اسٹرانگ، اتنی زبردست چیز ہے، زبردست تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آج کے دور میں تو یہ ہر بندہ جو ہے اس پوزیشن میں ہے، اس سچویشن میں ہے کہ وہ یار اس کے پاس یہ کیوں آ گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، سارا کچھ حسد ہے اور نظر ہے، اسی کی نظر سارے سب لوگ ہوئے ہیں، یہ معاشرہ پورا۔ محمود غزنوی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ محمود غزنوی کے لیے باقاعدہ نظر بد لگانے والے ہائر کیے گئے وہ باقاعدہ۔ جی۔ اچھا، یہ بائی برتھ ہوتی ہے چیز، یہ انسان کے بس میں نہیں یہ ہے، پریکٹس نہیں کی جا سکتی اس میں، وہ ایک، لیکن وہ پیدائشی کو پھر حاسدین استعمال کرتے۔ اچھا، محمود غزنوی کے ساتھ ایسا ہوا، محمود غزنوی سخت بیمار ہوا۔ جو درویش محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ 1974 میں زلزلہ آیا کابل میں، جی اس کی قبر پھٹ گئی، میت ویسے پڑی ہوئی تھی 1000 سال کے بعد۔ ارے اللہ محمود غزنوی، اچھا، محمود غزنوی کو انہوں نے بتایا کہ آپ پہ سخت نظر ہے، سخت نظر ہے، اور تخیل کی نظر بھی ہے، آنکھوں کی نظر بھی ہے، حسد کی نظر بھی ہے، بغض کی نظر بھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ محمود غزنوی کی بالکل شبیہ کا آدمی تلاش کیا، اس کو شاہی لباس پہنایا، جن علاقوں میں نظر بد لگانے والے توجہات لے کے بیٹھے ہوئے تھے محمود غزنوی کی، ان کے ارد گرد محمود غزنوی کو پھرایا، وہ دوسرا محمود غزنوی، جی اصلی نا، جی لک الائک جو ہے، اصلی تو بیچارہ بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اوہ، ہم نے تو کہا تھا محمود غزنوی کو ہم نے برباد کر دیا، یہ تو یہ پھر رہا ہے، بس یہیں ان کی کیفیت ٹوٹ گئی، ان کی نظر ٹوٹ گئی۔ ایک روایت یہ ہے محمود غزنوی کا وہی ہم شبیہ بنایا گیا، اسے پھرایا گیا، اور اسے کہا گیا تو آیت الکرسی کی آخری آیت پڑھ، وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو یہ مسلسل پڑھ، کیونکہ اللہ کے جو 2 نام ہیں، یا علی یا عظیم، اس میں بڑی طاقت ہے، دونوں میں عین ہے، اور عین میں بڑی طاقت ہے۔ نام عمر میں عین ہے، نام عثمان میں عین ہے، نام علی میں عین ہے، رضوان اللہ تعالیٰ، اور اس وقت محمود غزنوی ٹھیک ہو گئے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ ایک اور ہم لوگ بہت زیادہ آج کل اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہے چغلی، اس سے بھی ہم باز نہیں آتے۔ اصل میں نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول سنو، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے، اپنا احتساب کرو۔ جو بندہ بولنے کے بعد بھی تول لے
تو وہ بھی خیر کی طرف چلا جائے گا کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں لمحے میں یہ لفظ کہا تھا، یہ مناسب نہیں تھا، مبالغہ تھا، چغلی تھی، جھوٹ تھا، انشاءاللہ وہ کرے گا۔ آپ ایسا کریں، آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں، میں چونکہ ہر پل اصلاح کا محتاج ہوں، اپنے بولنے کے بعد میں تولوں گا، اس سے پہلے کہ بولنے سے پہلے تولوں، میں بولنے کے بعد تول لوں گا، چلو پھر بھی زندگی میں خیر آ جائے گی کہ میں نے فلاں وقت یہ عمل جو کیا تھا اس سے اگلے کو تکلیف پہنچی تھی، میں تکلیف نہیں دوں گا، اللہ میری نسلوں کا رزق باقی رکھے گا، اللہ میری نسلوں کو تکلیفیں عطا کر دے گا، اللہ میری نسلوں کو راحت دے گا، اس نیت سے کروں گا تو اللہ نسلوں کو راحت دیتا ہے۔ پھر جتنے کرونے 9/11 اور جتنی مہنگائیاں آ جائیں، پھر یہ حکمرانوں کو گالیاں نہیں دے گا، کیونکہ حکمرانوں کے بادشاہوں کے بس میں مہنگائی ہے ہی نہیں، یہ عرشی فیصلہ ہے، فرشی فیصلے نہیں ہے۔ اللہ جو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، تو یہ وہی ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے اپنا اندر جھانکنا چھوڑ دیا ہے اور ہم نے دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری آپد ہاپی مچی ہوئی ہے۔ اصل میں ان چیزوں سے ہٹے ہیں، یہ خیر کے چھوٹے چھوٹے موتی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میری زندگی اسی کو پھیلانے میں لگی ہوئی ہے، بس صرف ایک خطرہ ہے کہ نیت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ موت کے وقت پتہ چلے گا، کیونکہ 4 بندوں میں شہرت کے بعد بندہ اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا۔ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، ورنہ یہ موتی ہیں چھوٹے چھوٹے۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی چٹکی نمک کی کم ہونا سالن اپنے ذائقے کو بدل لیتا ہے۔ ذمہ دار کہتے ہیں 1 کھاد کی بوری کم ہوئی ہے، میری فصل کی ایوریج کم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 1 پاؤنڈ ہوا ٹائر میں کم ہو تو ٹائر بولتا ہے کہ یہ ویل اوپر ہے، یہ نیچے ہے۔ اسی طرح زندگی میں اس چھوٹی چیزیں ہم اپنی کمیاں چھوڑتے ہیں، جس سے ہماری زندگی میں ایک بھوک لگتی ہے، پیٹ کی بھوک کو پہچانتے ہیں، روح کی بھوک کو نہیں پہچانتے۔ پیٹ کی بھوک کو میں اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں، پہچانتے، روح کی بھوک کو نہیں پہچانتے۔ روح بھوکی ہے، روح کو پیٹ کے، اب میں ایک لفظ کہوں، جسم مٹی سے بنا ہے، یہ ذرا لفظ غور سے سنیے گا، جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ روح امر ربی ہے، عرش سے نظام آیا تو اس کی غذا بھی عرشی نظام ہوگا۔ یہ وظیفے، یہ تسبیحاں، یہ مخلوق کی خدمت۔ اچھا، ایک آپ سے سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہو کہ آج کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ساری پیداوار ہیں، بچے جو سارے ہیں، وہ جب بات ہوتی ہے وظائف کے حوالے سے تو وہ اس کیلکولیشن میں آتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیز پڑھ رہے ہیں تو یہ 21 بار پڑھنی ہے، یہ چیز 41 بار پڑھنی ہے، یہ 11 دن کے لیے ہے، یہ 40 دن کے لیے ہے۔ یہ کیلکولیشن کہاں سے آئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ اتنی بار پڑھیں گے تو ایسے ہوگا، یہ جو پڑھیں گے یہ اتنی بار نہیں پڑھیں گے، یہ اتنی بار پڑھیں گے؟ یہ جو ایک تھوڑا سا ہم ٹریک سے ہٹ کے بات کریں، لیکن یہ کویسچن بہت زیادہ آج کل آپ سے بھی پوچھا جاتا ہوگا، جو ذرا ماڈرن بچہ ہے نا وہ ذرا زیادہ سائنسدان بنتا ہے، وہ تھوڑی سی اگر اس پہ کچھ تشریح ہو جائے کہ تاکہ ان کو بھی حضرت کرم اللہ وجہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بھیجا، وہ تشریف لے گئیں، تھک جاتی ہوں پانی بھرنے سے، چکی، گھر کا کام۔ حضور نے فرمایا، فاطمہ میں تمہیں ایک چیز نہ دوں؟ 33 بار سبحان اللہ پڑھ، 33 بار الحمدللہ پڑھ، پر 34 بار اللہ اکبر پڑھ۔ یہ تعداد کہاں سے آئی ہے؟ اور اس تعداد کو وظیفہ بھی بتایا تو اصل میں تعداد کے تھا، عدد کی دنیا میں تھا۔ اس کا فائدہ بھی بتاتا ہوں، موجودہ اسٹریس اور ڈپریشن کی دنیا کا یہ وظیفہ لاجواب۔ اب ایک پیکج میں دینے لگا ہوں جو ہر سال دیتا ہوں، ذرا غور سے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں۔ وہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی ہمارا یہ سال کا عمل ہے کہ سفر کے مہینے میں 1 سفر سے لے کر 12 ربیع الاول تک آپ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے سورۃ قریش پڑھیں گے۔ یاد ہے پچھلے سال؟ بولے ہے 40 بار، 40,000 بار، یا 70,000 بار، یا 1.25 لاکھ؟ یہ ہر سال کا پیکج ہے۔ پچھلے سال بھی جس نے پڑھا کمال تاثیر ملی، کمال ملا، حالات، مشکلات، پریشانیوں، ناکامیاں، سخت ترین مقدمات، لڑائیاں، جھگڑے، گھریلو الجھنیں، حیرت انگیز طور پہ اس کی شان کریمی کہ اس سے جو ہے نظام بہتر ہوا،
یہ सूरत कुरैश यकुम सफर से लेकर और कब तक 12 रबीउल अव्वल, और इसकी 12 रबीउल अव्वल में इख्तितामी दुआ तस्बीह खाने में होगी, और 12 रबीउल अव्वल को तस्बीह खाने में इसका हदिया लाजिम है, वो है दिल खोल के लंगर लाएं और अपने हाथों से तकसीम करें इस सूरत कुरैश को। आप बाकी वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, कोई हद नहीं, पढ़ते रहें, थोड़ा सा उनको बाकी वज़ाइफ को कम करके इसको जरा इजाफा देते हैं, इसको ज्यादा करते हैं। बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर अमल है सूरत कुरैश। पिछले साल जिसने भी पढ़ा ना, उसने मुरादें पाई हैं, उसने बरकतें पाई हैं, उसने खुशियां खुशहालियां पाई हैं। अगर सूरत कुरैश आपको याद नहीं है, फौरन याद कर लें, फौरन याद कर लें, मुश्किल कोई नहीं है। मेरे पास ये गुजरात, मीरपुर, कश्मीर, ये पट्टी है, पूरी पट्टी है। इनके फोन आते हैं या मुलाकात करने आते हैं, इनको या वही जबान आती है जो उनकी जबान है इलाके की, पोठोहारी, या फिर इंग्लिश आती है, और इंग्लिश भी ऐसी आती है अंग्रेज की मत मार देते हैं। क्यों? जब इंसान को गरज होती है फिर इंग्लिश याद हो जाती है, फ्रेंच याद हो जाती है, रोमन, सब जुबानें याद हो जाती हैं। जब गरज होती है, आप गरज करें कि सूरत कुरैश से चलते चलते याद कर लें, और सही जेर जबर के साथ, और अगर याद है तो किसी को सुना दें कि जी मेरा आप मेरी सूरत कुरैश सुन लें, क्या इसके अल्फाज ठीक हैं? अरबी बहुत हसास जुबान है, अरबी बहुत हसास जुबान, बहुत हसास जुबान है। मैंने एक फैसला किया, जरा फैसला सुने। सूरत कुरैश में एक फैसला याद आया, वहां ना मुझे ड्राइवर ने कहा फाराबी, ऐसे नाम आते ही मुझे झटका लगा। मैं कहा हाँ, फाराबी की कब्र यहां है? कहना हाँ, फाराबी। अब माहौल की बात सुनाऊं फाराबी की। बादशाह का महल बन रहा था, तो वजीर को उसकी निगरानी पे बादशाह ने लगाया हुआ था, एक वजीर बातदबीर को, समझदार। महीनों सालों के बाद, कुछ अर्से के बाद बादशाह आता, महल को देखता, माशाल्लाह ठीक बन रहा। जहां कमी होती, वजीर और बादशाह के दरमियान कोड वर्ड थे, आपस में एक मखरूज जुबान थी जो बादशाह वजीर को कहता, और वजीर के अलावा वहां किसी को वो जुबान नहीं आती थी। बादशाह जब आया तो बादशाह ने ना वजीर से बात की, और वजीर से जिस जुबान में बात की, एक मजदूर खड़ा था, उसी जुबान में मजदूर ने जवाब दे दी। हैरान, ठीक है। बादशाह को गुस्सा आया कि बादशाहों की जुबान इतनी हल्की कर दी तू मजदूरों के साथ बोलता है, और तूने मजदूरों को भी जुबान सिखा दी। वजीर ने कहा हुजूर ये कोताही मुझसे नहीं हो सकती, आपके राज को कभी मैं फाश करूं। बादशाह तलवार निकाल रहा था, तो वजीर के अंदर एकदम ख्याल आया कि इल्म का जो समंदर है और उलूम का माहिर है, बेशुमार उलूम का, वो तो अबू नसर फाराबी है। ये तो नहीं हालांकि फाराबी करना। फाराबी का मिजाज ये था, बादशाहों से हट के रहता था, मजदूर बनता था। इल्म का समंदर, सितारों का इल्म, सियारों का इल्म, केमिस्ट्री का इल्म, फिजिक्स का इल्म, जमीन का, अजीब इल्म थे उसके पास। बादशाह फौरन ठंडा हो गया, कहने लगा तू हमारे साथ रह जा, तेरी मेहरबानी कर। नहीं बस हम फकीर हैं, हम हमें अपने हाल पे छोड़ दें। बादशाह ने बड़ी मिन्नत जब की, वजीर ने मिन्नत की, तो कहने लगा चलो ठीक है, मेरी एक शर्त है, एक शर्त है। उन्हें क्या? कहने लगा मैं बैठूं, उठूं, जहां जाऊं, जैसे करूं, मुझे मना नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूं। क्या? उन्होंने कभी तो वादा नहीं किया आपने? अभी तो वादा किया। बादशाह की सिपाही पीछे आ गए, इसी कश्मकश में उस बेचारे को मार दिया। अबू नसर फाराबी का वहां मैंने मजार देखा, बड़े मोती हैं वहां, तो दिन चाहिए और दीवाने चाहिए, बस दिन और अब मेरे साथ दीवाने थे सारे, बापे बूढ़े चल रहे हैं, और अल्लाह का खजाना देखें, अल्लाह गैब से ताकत, कुव्वत, एनर्जी, और माशाअल्लाह चल रहे हैं, चल रहे हैं। हमें डरा रहे हैं वहां ना जाओ, वहां ना जाओ। अल्लाह की रहमत देखें, अल्लाह ने हर जगह फिराया, हर जगह दिखाया, और हर जगह का पानी पिलाया। अल्लाह का निजाम देखें। तो मेरा मशवरा है कि सूरत कुरैश के सफर के महीने को जरा कैश कर लें और फिर ऐश कर लें, ऐश कर लें। पहले क्या करें? कैश। फिर क्या करें? तो कैश करने में थोड़ी सी तवज्जो दे दें, बस इसको पढ़ना शुरू कर दें। टारगेट बनाए कि मैंने यकुम सफर से कब तक
12 रबी अव्वल तक, इसको 1.25 लाख पढ़नी है। चलो 1.25 लाख नहीं पढ़ सकते, 70,000 दफा। 70,000 दफा नहीं पढ़ सकते, चलो 40,000 दफा। हमारे एक साहब हैं, उनको हाजी साहब कहें तो बहुत खुशी होती है। हाजी साहब कहें तो हाजी साहब कहने लगे कि मैं छोटा सा था ना, मेरी दादी अम्मा जो है वो एक बोतल होती थी नमक मिर्च वाली, जैसे सोडे की बोतल है ना, एक नमक मिर्च वाली बोतल होती थी। स्ट्रॉ नया नया आया था, स्ट्रॉ, ये बोतल के अंदर जो पाइप डालते हैं। तो मेरी नानी, दादी नानी नहीं, वो अंगूठा दे के बैठती थी, गैस ना निकल जाए। कहने लगा पी के ना, ऐसे देखती थी, कह रहे नहीं तुम निका जाए क्या ना पी सके, तू छोटा सा है नहीं पी सकेगा। कहने फिर पी लेती, हालांकि मैं छोटा सा वैसी 4-5 बोतलें पी जाता था। दादी अम्मा को एहसास था नहीं पी सकेगा। कहने लगा फिर मेरी बोतल पे नजर लगी हुई है, फिर देखती, फिर पी लेती, गैस अंगूठा अंग रखा हुआ, गैस ना निकल जाए। फिर जब एक घूंट बच जाती तो कहते हाँ अब तो ये पी ले। आप भी ऐसे हैं, आप कहेंगे कि हम छोटे से हैं नहीं कर सकेंगे, नहीं, आप तो 5-6 बोतलें पीने वाले हैं। क्या ख्याल है? जिस दौर में ये बड़ी बोतलें नहीं आई थी, हमारे यहां एक साहब थे, डिस्पेंसर थे, उनको शाह साहब कहते थे। उनके साथ तय होता था डाला कौन पिएगा पूरा 12 बोतलों का। फिर वो करता था अगर मैं 2 पी जाऊं, 2 डाले फिर पी जाऊं, तो उन्होंने कहा फिर ये इनाम है। तो वो फिर वहीं खड़े खड़े बेहतरीन अंदाज में 2 डाले बोतलों को पी जाते थे। अब तो बोतल भी छोटी हो गई है, पहले बोतल भी बड़ी हो गई थी। तो कौन करेगा ऐश? हाथ ना खड़ा करना, दिल के सौदे करो। हाथ खड़े करने से मुराद है हमारे सारे हाथ खड़े हैं ना 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 ये ना हमारे हाथ खड़े हैं, हम नहीं पढ़ा जाता। मैंने बैत किया, शेख साहब थे, मैंने कहा 3 तस्बीहात कर लीजिएगा शेख साहब, एक तस्बीह दरूद शरीफ की, हमारी जो बैत की तस्बीह है, एक तीसरे कलमे की, एक इस्तिगफार। कहने लगे पीर साहब मुझसे ये कैसे पढ़ा जाएगा, यही लफ्ज का है। मैं कहा अल्लाह खैर करेगा, आप करेंगे इंशाल्लाह। तो आलम फिर ये हुआ अरबों सूरत कुल हुवल्लाह, अरबों सूरत दरूद पाक और अरबों कलमा और अरबों उन्होंने पढ़ा। शेख मुनीर हुसैन उनका नाम था, शेख मुनीर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। अरबों, अच्छा मैं उनको फौत हो गया ना, मैं उनके घर तासियत के लिए गया। मैंने कहा वो तस्बीह कहां है जो वो पढ़ते थे? वो तस्बीह लाए, मेरे साथ एक साहब बैठे थे, तस्बीह कहते मेरे हाथ में आते ही मेरा दिल जारी हो गया, कल्ब जारी हो गया, और हाथ तस्बीह खुद ब खुद पढ़ रहा है, मेरा कल्ब जारी हो गया खुद ब खुद। इस पे अरबों पढ़ा हुआ था। कहते थे कई धागे इसके गल गए हैं, फिर मैं और धागा मजबूत से मजबूत डालता हूं। मुझसे गलती हो गई, मैंने वो उनका खत आता था मेरे पास, मुर्शिद को खत लिखते थे कि मेरे इतने करोड़ ये पढ़ लिया, इतने करोड़ ये पढ़ लिया, लाखों की नहीं थी, करोड़ों की। मैंने वो गलती से खत रिसाले में छाप दी। मुझे आज भी याद है, खत आया, तुझे पता है मैं अमान हूं, और अगर अगो लफ्ज का देवा वाल मैं हैवान हूं। ये तुम खत लिखते हो, इतने झूठ बोलते हो अबकरी वाले। और गलती मुझसे हुई कि बर्तन छोटे, भांडे छोटे, ज़र्फ छोटे, और मैं वो खत मैंने खुद कहा गलती हो, मैंने कहा ये अबकरी में छाप दो, पता नहीं कौन से शान की बात है। अगर ऐश करना है तो फिर मैं सूरत कुरैश की इजाजत दूं, और नहीं करने तो तेरी मर्जी। एक बात बताऊं, सूरत कुरैश नस्लों तक चलती है, नस्लों। मेरी बात याद रख, खुशकिस्मत है जिसकी जुबान पे सूरत कुरैश चढ़ गई है, खुशकिस्मत है जिसके ऊपर सूरत कुरैश आ गई है, खुशकिस्मत दिल है जिसके ऊपर सूरत कुरैश गालिब हो गई है, खुशकिस्मत घर है जिसके अंदर सूरत कुरैश पढ़ी जाती है, खुशकिस्मत कबीला है जिसमें सूरत कुरैश पढ़ने वाले हैं, खुशकिस्मत जुबान, घर, दिल, जिस्म जहां सूरत कुरैश जारी होती है वो खुशकिस्मत है। और फिर मैंने एक लफ्ज अर्ज किया, ये नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है सूरत कुरैश। आपको याद है, जो बंदा खाने के बाद खाने की दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह भी खाने की दुआ है, और भी दुआएं हैं। और एक बात सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ल शानो खाने को जहर नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा, खाने को बीमारी नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा,
کھانا کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، شوگر، بلڈ پریشر، فلاں فلاں نہیں، اللہ اس کو صحت بنائے گا جو ایک بار پڑھے گا، اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی اللہ اس کو نور، نورانیت، روح، روحانیت، عبادت میں خرچ کرائیں گے جو ایک بار پڑھے گا۔ اور جو دوسری دفعہ پڑھے گا کھانے کے بعد، اللہ اس کے دسترخوان کو وسیع کرے گا، اس کا کھانا دے گا، اور خدا لاجواب کھانے اور رزق بے بہا ہو جائے گا، اور لاجواب کھانے ہوں گے، دسترخوان وسیع ہوگا، رزق بے بہا ہو جائے گا۔ اور جو تیسری اور آخری دفعہ کھانے کے بعد سورۃ قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، پہنائے گا بھی صحیح۔ یہ تو کھانے کے بعد صرف 3 بار کی، اگر کوئی زیادہ پڑھ لے پھر بولے، یہ تو 3 بار کی طاقت ہے۔ اور جو سفر کے مہینے میں اگر سورۃ قریش پڑھ لے اور طے کر لے کہ میں نے سورۃ قریش پڑھنی ہے، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں سے غربت، نسلوں سے فقر، نسلوں سے فاقے، نسلوں سے فقیری، نسلوں سے یہ زندگی نسلوں میں چلتی ہے، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے۔ فقر، فاقے، غربت، تنگ دستیاں، بیماریاں، تکلیفیں، ناکامیاں، مشکلات، مقدمات، قتل و غارت، حالات، تنگیاں، تنگ دستیاں، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے۔ یہ چیزیں ان سے نسلوں سے ختم ہوتی ہیں۔ اچھا بعض اوقات اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ کہتا ہے تو کھادی ہنڈائی لائیں، تو نے کھا لیا، ہنڈا لیا، بس اب تیری نسلوں کے لیے میں اگلا نظام بناؤں گا۔ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں مولا اتنے سال سے عمل کر رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے ساتھ جو فیصلے کرے گا وہ سچے اور کھرے ہیں، میری ادھارے نہیں ہوتی، نقد ہوتی ہیں۔ تو جلدی نہ کر، میں تیری نسلوں میں ادھارے چکاؤں گا، میں تیری نسلوں کو وعدے پورے کر کے دکھاؤں گا، میں تیری نسلوں کے ساتھ سچے معاملے کر کے دکھاؤں گا، میں تیری نسلوں کے ساتھ سچی زندگی کا سچا نظام بنا کے دکھاؤں گا، تو پریشان نہ ہو۔ یہ فیصلے نسلوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ سورۃ قریش کے بہت کمال چیز ہے۔ میرا تو مشورہ ہے کہ اگر آپ سورۃ قریش سفر کے مہینے میں، کیا خیال ہے بولیں، سفر کے مہینے میں اگر آپ سورۃ قریش کا فیصلہ کر لیں کہ سفر کے مہینے میں سورۃ قریش پڑھ لیں، دیکھو میں ایک بات بتاؤں، جتنی بھی ہستیاں اس وقت زندگی میں موجود ہیں اور جن کے نام ہوئے اور جن کے نام پہ آج دنیا جانتی ہے، وہ نور الدین زنگی ہے، وہ صلاح الدین ایوبی ہے، یا آل رسول کی باقاعدہ اور پر نور ہستیاں ہیں، ان نام کے پیچھے اللہ کا نام ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کو پیٹ نہیں کی، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کو، اللہ کا نام جانا اور اللہ کے نام کو زندگی کا ساتھی بنایا۔ رب نے انہیں بھی پالا، ان کی نسلوں کو بھی پالا، ان کی نسل در نسل پالا، نسل در نسل۔ اس کے ساتھ وعدے ہیں، دنیا میں جتنی مہنگائیاں، کرائسس، حالات ہو جائیں، میں اس کو خوشحال رکھ کے دکھاؤں گا، خوشحال بنا کے دکھاؤں گا، بہترین کھلا کے دکھاؤں گا، بہترین پہنا کے دکھاؤں گا۔ کیوں؟ اس کے بڑے وہ عمل کر گئے تھے جن اعمال پہ نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں۔ کس کے وعدے؟ ہاں نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں، نسلوں۔ ابھی کی بات بتاؤں، میں عموی مسجد میں گیا تو جمعے کے دن نا حضور کی شان میں عربی میں قصیدے پڑھ رہے تھے۔ جمعے کے دن سارے 9 بندے اکٹھے ہو کے قصائد پڑھ رہے تھے عربی میں۔ جب انہوں نے قصائد پڑھ لیے، میری جیب میں 50,000 ہزار لیرے کے بنڈل میں نے بنائے ہوئے تھے، ایک ایسے کر کے ایک نوٹ یوں پھنسا کے بنڈل بنائے ہوئے تھے، میں نے سب کو ایک ایک دیا۔ ابھی جب اذان ہوئی، اذان ہو رہی تھی، میں ساتھ کھڑے ہو کے اذان دی، میں نے پھر 50,000 ہزار لیرہ ان سب کو دیا۔ یہ میں انہیں جانتا نہیں تھا، وہ مجھے جانتے نہیں تھے، میرا ان سے نہ تعلق نہ تعارف۔ اس طاقت نے، وہ الفاظ کی طاقت، وہ کلام کی طاقت، وہ روحانیت کی طاقت تھی۔ اللہ کہتا ہے ان کی جیبیں بھر کے دکھاؤں گا، تیری جیب سے نکلواؤں گا، یوں نکال۔ ہم نے ایک بیگ رکھا ہوا تھا کندھے پہ، اس میں سارے نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ اچھا کرنسی چینج کرنے والا خود یار بن گیا، وہ حیران تھا، آتے ہیں اتنے لاکھوں لے کے چلے جاتے ہیں، کروڑوں لے کے چلے جاتے ہیں، اس نے نام یاد کر لیے، عرب تھا،
ایک نام تیرا یہ ہے، تیرا نام یہ ہے، تیرا نام یہ ہے، ہاں جی آج ریٹ کیا ہے، آج جو عالمی ریٹ ہوتا تھا اس کے مطابق کرنسی وہ دیتے تھے اور پھر بینک خالی ہو جاتا تھا. اور میں کہتا تھا بھائی پیسے انہیں بھی خیال کریں جی، پیسے آج کے ختم ہو رہے ہیں، کل پھر نئی کہانی چلائیں گے. کون کھلا رہا؟ یہ نسلوں کو اللہ ایسے کھلاتا ہے. مجھ جیسا بندہ جو سخی تو سخی، سخاوت کی مجھے ہوائی نہ لگے، اس جیسے بندے کی جیب میں ایسے اڑتے تھے، ہاتھ میں آتے تھے، یوں چپ کر کے مٹھی میں دے اور چل. اللہ ملا بیک ایک بستر تھے، ایک بیگ، چل بھائی جا. دعائے کعب جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت کعب جو ہے اصل میں یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے کہا ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، تجھ پہ وہ جادو کرتے ہیں. حضرت کعب فرماتے ہیں اب یہ الفاظ کعب کے ہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں ورنہ کسی بڑی ہستی کے لیے لفظ میری زبان ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ حضرت کعب نے فرمائے ہیں اس لیے میں لفظ کہہ رہا ہوں جو اب کہنے لگا ہوں، ورنہ بڑی ہستی کے لیے لفظ میری زبان ساتھ نہیں دیتی. فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے، اور ایک روایت میں ہے نعوذ باللہ جادوگر مجھے کتا بنا دیتے. دعائے کعب اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، یہ دعائے کعب ہے، آج بھی ایسی ہی ہے. تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے جادو اور جادوگروں کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے نٹ کی دنیا کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے غلاظت اور خباثت کی دنیا کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے وسوسوں اور خیالوں کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے اللہ کے غیر کو، اللہ کے غیر کو. ان کی ہستی پہ ان پہ جا کے میں نے یہ دعا پڑھی. کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، ان پہ دعا پڑھی اور میں نے عرض کیا شیخ اجازت دے دیں اس دعا کی. میں نے 2 دفعہ پڑھی، ایک دفعہ پڑھی پھر پڑھی، اجازت دے دیں اس دعا کی مجھے بھی اور میرے سننے والوں کے لیے. آپ سننے والے پوری دنیا میں جتنے سننے والے ہیں ان سب کے لیے اجازتیں لے کے آیا ہوں. کعب بن احبار میں ان سب کے لیے اجازتیں لے کے آیا ہوں. کعب بن احبار بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی. اور یہ دعا چاہے نہ صرف ایک دفعہ پڑھ لیا کریں صبح شام. میری ایک درخواست ہے اور منت ہے اور عرضی ہے اور فریاد ہے اور التماس ہے، اس دعا کو یاد کریں. سورۃ قریش میری گزارش آپ کی خدمت میں ہے. یہ تو 3 بار کا کمال ہے. دنیا پڑھ رہی ہے اور کھانے کے بعد دنیا پڑھ رہی ہے اور مل رہا. اگر آپ تھوڑی سی ہمت اور محنت کر لیں، تھوڑی سی کوشش کر لیں اور ٹارگٹ بنا لیں. ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج دوہرا دیتا ہوں، مجمن نیا آتا رہتا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ. اپنی نسلوں کو نا غریب، فقیر، منگتا، بھکاری چھوڑ کے نہ جا. آپ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا آپ سچ کہتے ہیں. میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں یہ لفظ، بنیاد بتاؤں، آپ کا دل ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ درود شریف پڑھیں. میں پتہ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں؟ اعمال کے ذریعے جو پلنے کا وعدہ ہے نا، اللہ پال کے دکھائے گا، اس وعدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اللہ کا وعدہ ہے میں اعمال کے ذریعے پالوں گا، اعمال کے ذریعے. چلو اس پہ ایک قرآن کی ایک میں آپ کو خوبصورت آیت کی تفسیر بتاتا ہوں. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے وہ دیوار کو ٹھیک کر دیا، گر جاتی. تو موسیٰ نے پوچھا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی؟ فرمایا اس کے نیچے خزانہ ہے اور بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں. بچے کیا ہیں؟ بولیں. بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں. اگر یہ دیوار گر جاتی ان بچوں کا خزانہ کوئی لوٹ کے لے جاتا. کیوں؟ وکانا ابوہما صالحا، ان کا ابا نیک تھا. ابن کثیر کہتے ہیں وہ ابا نہیں، 7 نسلوں پہلے والا ابا. عجیب بات، میں نے کیا کہا ہے؟ سورۃ قریش سے نسلیں پلتی ہیں. 7 نسلوں پہلے والا ابے کا ابا، ابے کا ابا، ابے کا ابا. وہ اس کی نیکی کام کیا آئی؟ اس کے نیکی خزانے کی شکل کام آئی. کوئی کبھی نہ سمجھنا
کہ نیکی کریں گے جنت ملے گی، جنت کے ساتھ دنیا بھی بنے گی، رزق بھی ملے گا، صحت بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے، رونق بھی ملتی ہے، خوشیاں بھی ملتی ہیں، خوشحالیاں بھی ملتی ہیں، زندگی کا نظام بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے۔ ہاں، نیکی، رزق، تسبیح، وظیفے، نماز، سجدے سے صرف جنت نہیں، وہ بھی ہے، لازم ہے، وعدہ سچا ہے اللہ اس کے حبیب کا، اور دنیا اور مال چیزیں ملتی ہیں۔ کان ان کا ابا نیک تھا، اور خزانہ اگر دیوار گر جاتی، خزانہ بکھر جاتا، لوگ لوٹ لیتے۔ ابھی تم طفل نادہ ہو، کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جمع ہو کر، جب یہ جوان ہوں گے نا پھر خزانہ ملے گا۔ اللہ ایسے کھلاتا ہے، پھر نسلیں پلتی ہیں، نسلیں پلتی ہیں، اور نسلیں پلتی ہیں اور خوب پلتی ہیں۔ ابھی ان کا پیغام مجھے ملا، انڈیا میں ایک بہت بڑی دربار ہے، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے صدیوں پرانے بزرگ ہیں، اور صاحب کمال عظیم انسان تھے۔ ایک جادوگر نے پوچھا، جادوگر نے ان پہ جادو کیا، تو جن آیا جادو کے لیے، کہنے لگے اس کو خود اٹھا کے لیا میرے پاس جادو کرتا ہے۔ جن طاقتور تھا، ان کے سامنے طاقت کس کی ہو؟ اللہ نے روح کی سمندر اور روح کی طاقت کے شہنشاہ بنائے تھے، جن گردن سے پکڑ کے لے آیا، انہیں کہا تو کون میرے تابع ہے؟ انہیں کہا وہ تجھ سے بڑی ایک اور ہستی ہے۔ انہیں کہا سرکار یہ بیٹھا اس نے آپ پہ جادو کیا ہے۔ انہیں کہا شرم نہیں آتی تجھے مجھ پہ جادو؟ معافی مانگو، معاف کر۔ لوگوں نے پیسے دیے کہ لوگوں کو پیر صاحب اللہ اللہ سکھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے ہم گمراہی سکھاتے ہیں، اس پیر کو ہی مار دیں۔ تو ان کے جو گدی نشین ہیں، ان کا بیٹا، اس نے مجھے 500 ریال دیے ہدیہ، میں نے بسم اللہ کر کے لے لی۔ جدہ کی بات، ان کے ماموں کے گھر، ان کے سگے ماموں کے گھر میں تھا، وہ بھی تھے، ان کی بھی دعوت تھی، میری بھی دعوت تھی، حج پہ آئے ہوئے تھے اپنی والدہ کے ساتھ۔ بڑوں کا گھرانہ ہے، بڑے لوگ ہیں۔ باہر نکلے تو میں نے وہ ہدیہ انہیں دیا، 500 ریال کا۔ مجھے کہنے لگے میں نے دیا، میں نے کہا آپ نے دیا۔ اب یہ میں نے دیا، آپ کا تو یہ جذبہ تھا ہی نہیں کہ مجھے یہ فقیر واپس کر دے گا۔ اور اس کے منہ سے پتہ کیا لفظ نکلا؟ بہت ہیں، جائیدادیں، باغات، زمینیں، پراپرٹیاں، مال بہت۔ اتنا منہ بھر کے وہ لفظ مجھے آج تک یاد ہے، منہ بھر کے سمجھ رہے؟ اب وہ منہ بھر کے لے جا کہاں سے لاؤں میں؟ لفظ لے آیا ہوں، لے جا میرے پاس نہیں ہے، کیفیات میرے پاس نہیں ہے، جذبات میرے پاس نہیں ہے، بہت ہے۔ انڈیا میں جتنی غربت ہو، پاکستان میں جتنی مہنگائی ہو، دنیا میں جتنا کچھ ہو، ارے نسلیں پلتی ہیں اللہ والے، نسلیں پلتی ہیں۔ عیش لے لیں اور پھر آپ بھی عیش کریں، اور انشاءاللہ نسلیں بھی عیش کریں۔ میں تو منتیں کر رہا ہوں، بولیں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیسے لیں گے اور کس طرح لیں گے؟ سورۃ قریش یاد نہیں؟ فوراً یاد کریں، فوراً یاد کریں۔ اور سورۃ قریش میں کہیں زیر زبر میں کمی، فوراً یاد کریں۔ اور 2 دعائیں یاد کرنے کے وعدے تو آپ نے کیے ہوئے ہیں، 2 دعائیں یاد کرنے کے وعدے تو آپ نے کیے ہوئے ہیں۔ فیصلہ کر لیا سورۃ قریش، لے لیں کچھ، پالیں، زندگی کی پتہ نہیں کب شام آ جائے۔ تو اس لیے میری منت بھی ہے، میری درخواست بھی ہے کہ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے خوشحالی کے دروازے کھول لیں۔ صرف 2-2.5 سالوں میں جتنی مہنگائی کا طوفان آیا ہے، 2-2.5 سالوں میں کبھی سوچا تھا کہ چیزیں اتنی مہنگی ہوں گی؟ تو اس لیے ایک وقت آئے گا، سن لیں میری بات کو غور سے، میری طرف دیکھیں، سن لیں میری بات کو۔ فرمایا ایک وقت آئے گا، کچھ نہیں ملے گا کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، لوگ اللہ کہیں گے پیٹ بھر جائے گا، اللہ کا نام کہیں گے۔ آج وہ وقت آ رہا ہے، ہر چیز بتا رہی ہے کہ ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہے، ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہے، ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہے۔ آج وقت آ رہا ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ زندگی میں گزارا نہیں۔ اللہ کا نام ہوگا تو زندگی کا نظام چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے موتی، اور میں یہ نظام لے آتا ہوں
लाता हूं बकायदा, जो सदियों से बुजुर्गों के थे, तहे दर तहे दब गए, वो निकाल निकाल के लाता हूं। क्यों? आज से सदियों पहले हालात इतने नहीं थे जितने अब हैं। सदियों पहले ना इतने इंसान थे, ना आबादी थी, ना मसाइल थे, ना जिंदगी की मुश्किलात थी, ना उलझने, ना परेशानियां थी। क्या नहीं थी? सदियों पहले नहीं थी। उस वक्त की जरूरत थी। तो सोचे आज कितनी सख्त सख्त और सख्त तरीन जरूरत है। आज कितनी सख्त और सख्त तरीन जरूरत है। आज सदियों पुराना निजाम, तो उस वक्त ये जरूरत थी। आज तो इसलिए ये चीजें हमारी जिंदगी की जरूरत है। और अगर हम इन चीजों को तवज्जो से करेंगे ना, इन चीजों को तवज्जो से करेंगे, इससे क्या फायदा होगा? इससे हमारी नस्लें पलेंगी, बरकतों के दरवाजे खुलेंगे, रूह के रूहानियत के दरवाजे खुलेंगे। ऐश चाहिए नस्लों का इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहे रिज़्क़ हलाल तैयब ताहिर के जरिए ऐश करवा दे। जरूरी है कोई हराम के जरिए भी ऐश होते हैं? अल्लाह हलाल के बड़ी बड़ी हस्तियां, इमाम हसन सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बड़ा माल के दरवाजे खोले थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत उस्मान गनी और हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी और बड़ी बड़ी हस्तियां, ख्वाजा उबैदुल्लाह अहराज समरकंद, बड़ी हस्तियां जिनकी हर चीज सोने चांदी हीरे जवाहरात की थी। रब ने दुनिया में दिखाया सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह, दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह, बादशाह भी हैं, माल भी है, सोना भी है, चांदी भी है, दौलत भी है, नेमतें भी हैं, चीजें भी हैं, हवाओं पे हुकूमत है, बादशाहों पे हुकूमत है, बादशाहों के भी बादशाह, और फजाओं पे हुकूमत है, जिन्नात पे हुकूमत, चींटियों पे, मछलियों पे, सांप पे, समंदर की मखलूक, जमीन की मखलूक, आसमान की मखलूक, सब पे हुकूमत है। अल्लाह चाहे तो दुनिया का भी मालदार बना दे और आखिरत का भी मालदार बना दे। वो मालदार क्यों नहीं बनना चाहते आप? वो मालदार क्यों नहीं बनना चाहते आप? मैं बताए, वहां मैंने काफिले वाले को अपना एक वाकया सुनाया। मेरे परदादा, सगे परदादा पैदल हज पे गए थे 1919 में। कब गए थे? यहां से चले क्वेटा, क्वेटा के रास्ते बलोचिस्तान के रास्ते चलते ईरान, ईरान के रास्ते चलते इराक, इराक के रास्ते चलते शाम, और शाम का सफर करके मदीना और मक्का और मदीना और पहुंचे। फिर वहां से पैदल चलते चलते पहुंचे। लोग तो वसीयतें करके जाते थे। 1919 में मेरे परदादा रहमतुल्लाह अलैह ने सोचे क्या दुआएं मांगी होंगी, कहां कहां गिड़गिड़ाए होंगे, कहां कहां। मेरा तो वजूद ही नहीं था, मैं तो आलम अरवाह में था। मेरे तो वालिद का वजूद नहीं था, वो भी 1936 में पैदा हुआ मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो क्या दुआएं, क्या मांगना, क्या गिड़गिड़ाना होगा। आज उन दुआओं का सिला है। मांग जाओ, अल्लाह के खजानों से ले जाओ, अल्लाह के खजानों में ये सूरतें, ये नफल, ये तस्बीहां पढ़ जाओ। इंशाअल्लाह रब नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, सुलाएगा भी, पहनाएगा भी। इज्जत के ताज धरे जाएंगे सरों पे। अल्लाह रिज़्क़, वुसअत, आफियत देगा। अल्लाह फितनों, मुसीबतों, परेशानियों से बचाएगा। और ये सूरतें, ये वजीफे, ये तस्बीहां, ये अमाल दाएं बाएं आगे पीछे मुहाफिज बन के चलते रहेंगे, चलते रहेंगे और बचाते रहेंगे, बचते रहेंगे और संभालते रहेंगे, संभलते रहेंगे, हटाते रहेंगे, हटते रहेंगे, बलाओं को हटाते रहेंगे। और ये अमाल और ये तस्बीहात हमारे दाएं बाएं मुहाफिज बन के हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत दर हिफाजत दर हिफाजत दर हिफाजत करते रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। फैसला ही कर ले। इस जुबान को ना थोड़ा सा पकड़ के ऐसे काबू कर लें, और इस मोबाइल को कहें कोई बात नहीं है, रूठी रंजी होती रहती है, रूठ जाएगा तो मान लेंगे, पर हमें कुछ इस सफर के महीने में मोबाइल मुझे कुछ पाने दे, मुझे कुछ करने दे। मैंने अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए रूह की दुनिया भी, मन की दुनिया भी, रिज़्क़ की दुनिया भी, सेहत की दुनिया भी, किस्मत की दुनिया भी, नसीब की दुनिया भी, बख्त की दुनिया भी और मुक़द्दर की दुनिया इंशाअल्लाह पानी है। अल्लाह के फजल से पानी है।